آج کے دن کے لیے جو خدا کے حضور ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں، آج خصوصی طور پر بھی تمام ان مومنین کا شکر گزار ہوں، تمام ان خاندانوں کا، تنظیموں کا جنہوں نے اس جلوس کی تیاری میں اپنا اہم کردار سر انجام دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ خدا کو کس طرح ہم اپنی ذات میں محسوس کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر نعرے لگائے گئے، ان نعروں میں آنکھیں نم تھی، الفاظ تھے، روح کانپ رہی تھی، اور خدا کے حضور بڑی عقیدت، بڑی شادمانی کے ساتھ ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ تمام ان مومنین کا، ان گھروں کا، ان فیملیز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور خدا کے حضور برکت اور فضل کا وسیلہ بنے۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ہم نے داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ کے نعرے لگائے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ۔ آواز نہیں آئی۔ داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ۔ آج کلیسیا پاک ہفتے کی عبادات میں داخل ہوتی ہے۔ پاک ہفتے سے مراد ہے کہ آج کھجوروں کا اتوار ہے، پام سنڈے ہے، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح واپس نہیں جائیں گے، اب یروشلم میں رہیں گے، اور اسی لیے پھر سوار آتا ہے، منگل آتا ہے، بدھ آتا ہے، اور جمعرات کو خداوند یسوع مسیح ایک ایسا کام کرتے ہیں جس پر ہمیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ خدا کے حضور ہم برکت اور فضل پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پاک یوکرس کا ساکرامنٹ مقرر کرتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح اس ساکرامنٹ میں ہمیں برکت اور فضل دیتے ہیں۔ جمعرات کو خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور جمعے کو خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر ہفتے کو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور اتوار کو خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری عبادات کلیسیا کے ایمان کا مرکز ہے، اور آج خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور کوائر کے ساتھ ہم مل کر گیت گائیں گے، رب خداوند بادشاہ ہے۔ آپ کی تالیاں بجنی چاہیے، نعرے لگنے چاہیے، تاکہ خدا کے حضور ہم واقعی شامل ہوں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یسوع جب ہمارے درمیان آئے گا کسی مفکر سے، اور کہا کہ کیسا ہمارا تعلق ہوگا، کیسا ہمارا رشتہ ہوگا، تو یہ بات بڑی مشہور ہوئی کہ دنیا میں دو شخص ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں تعداد میں شاگرد ہیں، ایک ولیم شیکسپیئر ہے اور دوسرا یسوع مسیح ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ولیم شیکسپیئر آئے گا تو لوگ تالیاں بجائیں گے، جب میرا یسوع آئے گا تو لوگ سجدے میں جھک جائیں گے۔ ایک ہی بادشاہ کو سلام کرنا ہے، اور وہ ہے یروشلم کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، میرا اور آپ کا یسوع مسیح۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ شہر یروشلم میں جب داخل ہوتے ہیں تو اسی طرح یسوع کا استقبال کیا جاتا ہے، جس طرح اس کا باپ داؤد عہد کے صندوق کے سامنے ناچا تھا، اور آج خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم کی اسی گلیوں میں داخل ہو کر یہی سزا آتی ہے، یہی صدا آتی ہے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ۔ اب ضرورت یہ تھی
کہ یسوع یروشلم میں کس راستے پر داخل ہوا. یسوع یروشلم میں ایک ایسے راستے پر داخل ہوا، اونچے کرو سر دروازے. اس گیٹ پر آج تک کوئی گزرا ہی نہیں تھا، نہ پہلے نہ بعد میں. جس طرح لاہور کے 12 دروازے ہیں، کچھ کہتے ہیں 13 دروازے ہیں لاہور میں داخلے کے، لیکن یسوع جس گیٹ پر یروشلم میں داخل ہوا وہ گیٹ جو تھا گولڈن گیٹ کہلاتا تھا، سونے کا دروازہ کہلاتا تھا، اس کا نام رکھا جاتا تھا. اور پھر جب یسوع اس دروازے سے گزرتا ہے اور آج تک وہ دروازہ بند ہے اور تب ہی کھلے گا جب دوبارہ یسوع آئے گا. اس لیے میں نے کہا رب خداوند او جلال دا اونچے کرو دروازے. مسیح خداوند میں عزیز مومنین، جب بنی اسرائیل کو بادشاہ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے خدا کے حضور بادشاہ طلب کرنے کی کوشش کی. تو پہلا بادشاہ کون ملتا انہیں؟ شاؤل ملتا ہے. کہا جاتا ہے کیا ڈھونڈنے نکلا تھا؟ اپنے باپ کی گدھیاں، گدھے، اور خدا نے اسے کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا. نکلا خالی ہاتھ تھا، کچھ نہیں تھا، اور باپ نے اسے جلال اور بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا دیا. اور پھر خدا کے حضور سیموئیل نبی جب لوگوں کی پکار لے کر خدا کے پاس آتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ انہوں نے تجھے رد نہیں کیا بلکہ مجھے رد کیا ہے. انہوں نے ان کو بتا وہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں لے لے گا، جنگ میں استعمال کرے گا، وہ اس کے گھوڑوں کی رتوں کی حفاظت کریں گے، آگے آگے چلیں گے، دسترخوان بنائیں گے اور پھر اس کے محافظ رہیں گے. اور پھر خدا کے حضور بنی اسرائیل کی بادشاہت ایسے ہی پھیلتی رہی. لیکن میرا یسوع تو میرے اور آپ کی خاطر کیا کر دیتا ہے؟ قربانی دے دیتا ہے، میرے اور آپ کی خاطر مر جاتا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جو سونے کا تاج نہیں پہنتا، کانٹوں کا تاج پہنتا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جو رتوں، گھوڑوں اور محافظوں کے ساتھ نہیں چلتا. یہ وہ بادشاہ ہے جو ریاست رعایا کا خون نہیں چاہتا بلکہ اپنا خون بہا دیتا ہے. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. دنیا میں ایسے بادشاہ بھی آئے جن کے چاہنے والے مداح بڑے تھے، بڑے خدمت پر مامور تھے. یہ بادشاہ تو شاگردوں کے پاؤں دھوتا کیسا ہے؟ یہ بادشاہ تو سلطنت کو چھوڑ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد کیا کرتے؟ لڑائی کرتے. وہ اسی طرح لوگ جو تھے اسے لے کر آ رہے تھے، اسے اسی طرح لے کر آ رہے تھے کہ یروشلم میں داخل ہو. دارالخلافے کو جو چھین گیا تھا خدا کے حضور اسے واپس لائے اور اپنی بڑی رفاقت سے، اپنی بڑی شراکت سے ہوشانہ کے نعرے مارتے ہوئے کہتے ہوئے داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نعرے لگا رہے تھے، آوازیں پکار رہے تھے کہ ہماری سلطنت جو ہے واپس مل جائے گی، ہماری جو خدا کے حضور سلطنت ہے وہ واپس مل جائے گی، حکومت واپس مل جائے گی، 12 قبیلے دوبارہ سے سلطنت کریں گے، یہ رومی حکومت سے ہمیں نکال لائے گا. لیکن یہاں تو خود خداوند یسوع مسیح جو ہے قربان ہونے کو ظاہر ہے. یہاں تو خود خداوند یسوع مسیح قربانی کا بھرا بننے والا ہے. یہاں تو خود خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو مروانا چاہتا ہے. اور مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح جتنے بھی اس کے مخالف تھے اپنی انگلی اٹھاتا تو باپ فرشتوں کی فوج بھیج کر سب کو ہلاک کر دیتا. لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ
خدا کے حضور جو ہے خدا کی رضا سے تمام بنی انسانیت کو رہائی بخش دی. آج کل بھی دنیا کی بادشاہت کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اپنے بادشاہ ہیں, یورپ میں, برطانیہ میں, اور پھر سوئٹزرلینڈ میں, بیلجیم میں, پھر اور افریقہ کے ممالک میں, لیٹن امریکہ میں بادشاہت کا نظام پایا جاتا ہے. اسی طرح انہیں بڑا پروٹوکول ملتا ہے, انہیں بڑا شاہانہ طور پر استقبال کیا جاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ یاد رکھنا گدھی کے بچے پر سوار ہو کر نہیں آتا. خدا میں کلام میں یسوع کو چند لوگوں کی ضرورت پڑی, یسوع کو صرف چند لوگوں کی ضرورت پڑی, اور چند لوگوں سے منسلک جو چیزیں تھیں ان کی ضرورت پڑی. یوحنا کی انجیل میں یسوع کو پانی کی پیاس لگی تھی نا, پیاس لگی تھی, سامری عورت سے پانی مانگتے ہیں. اور آج خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہیں, یہ بھی درکار تھا. اور پھر شمعون قرینی یسوع کو سہارا دیتا ہے, اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین جس پر یسوع سوار ہوا, جسے یسوع نے سواری بنا لی, اے خداوند کے حضور آج بڑی شادمانی کے ساتھ, آج بڑی روحانیت کے ساتھ ہم بھی شہر یروشلم کی گلیوں کا منظر دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں نکلے, اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر آئے اور خدا کے حضور یہی نعرے مارے کہ خداوند ہمارا کیا ہے, ہمارا وہ دلوں کا بادشاہ ہے, وہ ہم پر مسلط نہیں ہوتا, وہ ہمارا خون نہیں بہاتا, بلکہ وہ جو ہے اپنا خون بہا کر ہمیں نجات دے دیتا ہے. وہ اپنے خون کے آخری قطرے پر ہمیشہ اس بات پر عیا کرواتا ہے کہ ہم سب اس بات کو یاد رکھتے ہیں, اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ آپ یسوع کی قوم میں ہیں, یسوع کی قوم ہوتے ہوئے آپ اس کے قیمتی خون سے خریدے ہوئے ہیں, قیمتی خون سے خریدے ہوئے ہیں. آپ کی رگوں میں, آپ کے جسم میں یسوع کا خون ہے, آپ اس کے فرزند ہیں. یسوع آپ پر اپنا سایہ, اپنی طاقت آپ پر لگاتا ہے, آپ کو سیکرمنٹ کے ذریعے برکت دیتا ہے. آپ بپتسمے کے سیکرمنٹ کے ذریعے نبی بنتے ہیں, کاہن بنتے ہیں, اور پھر خدا کے حضور بادشاہ بھی بنتے ہیں. بادشاہ تو بچے کیوں ہوں گے, شہزادے تھے. کے حضور برکت پائیں گے, خدا کے حضور فضل پائیں گے, اور اس لیے آپ یسوع کی اس وعدوں میں شامل ہوتے ہیں, اس کے قیمتی خون میں شامل ہوتے ہیں. اور اسی لیے اگر کوئی بہن بھائی کسی برائی میں مرتا ہے, کسی برائی میں چلا جاتا ہے, تو ہم ان لوگوں کی طرح شامل ہوتے ہیں جو یسوع کو صلیب دیتے ہیں. ہمارا بھی کردار ان لوگوں کی طرح شامل ہوتا ہے. آج نوجوان نسل کو بیان کرنا چاہتا ہوں, تو بادشاہ ایک ہی ہونا چاہیے, یسوع بادشاہ. زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو, کسی کو مالک نہ کہو. اگر آپ ایمان میں کچلے جاتے ہیں تو آپ کو سنبھالنے والا آپ کا بادشاہ موجود ہے. آپ کے سر قلم ہو جاتے ہیں, آپ کو سنبھالنے والا آپ کا بادشاہ. آپ بلا وجہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں, بلا وجہ نشے کی لت میں, لعنتوں میں, منشیات میں نہ پڑیں. آپ کے اندر یسوع بادشاہ کا خون ہے, آپ کے اندر جلال کا بادشاہ ہے, آپ کے اندر رب الافواج ہے, آپ کے اندر الفا اور اومیگا ہے, آپ کے اندر اول اور انتہا ہے, اور آپ کے اندر داؤد کا بیٹا یسوع موجود ہے.
اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین اس بات کو یاد رکھے، آج آپ کی طرح ہی نوجوان کلیسیا کا سرمایہ بن چکے ہیں، آپ کی طرح ہی نوجوان جو ہیں کلیسیا کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور اسی لیے خدا کے حضور جب آپ اپنے ایمان کی خاطر گواہی دیں گے، آپ مر بھی جائیں گے، آکاش بشیر کی طرح آپ زندہ رہیں گے۔ یہ ہے خدا کے حضور، یہ ہے خدا کے حضور برکت، یہ ہے خدا کے حضور فضل پانا۔ اور اگر آپ جو ہے گمنامی کی زندگی گزارتے ہوں گے، گمنامی میں چلتے ہوں گے، لوگ آپ پر مسلط ہوں گے، مذہب تبدیل کر لو، آپ کو کچل دیں گے، آپ کے گلے کو کاٹ دیں گے، آپ وقاص مسیح کی طرح ہمیشہ یسوع کے رہو گے۔ یہ ہے خدا کے حضور، یہ ہے خدا کے حضور برکت پانا۔ اور اسی لیے آج میری قوم کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دے دینی ہے، اپنی مسیحت میں مرنا اور جینا ہے، اپنی مسیحت کے رہنا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے حضور وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ وہ بادشاہ ہے جو ہم سے خون نہیں مانگتا، یہ وہ بادشاہ ہے جو کیا مانگتا ہے؟ آواز نہیں آئی، دل مانگتا ہے۔ تو جس کا دل خدا کے کلام پر ہوگا، خدا کی محبت پر ہوگا، تو خدا اسے برکت دے گا۔ آج میری دعا ہے کہ آپ سب کو خدا برکت دے، فضل دے، اور ہم بڑی بڑی قربانیاں نہ لے کر آئیں، ہم بڑے بڑے نذرانے نہ لے کر آئیں، سچے دل سے خدا کو پیار ہی کریں، تب ہی ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ مانگتے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔